جو ماڈرن تقاضے ہیں، جدید تقاضے ہیں، ہمارا مذہب جو ہے وہ آج کا مذہب ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے وہ آج ہی کا مذہب ملے گا. اس میں جو ہے دقیانوسی پرانا نیا کچھ نہیں ہے. وہ جو حقائق ہیں، کائناتی حقائق ہیں، اور یہ کوئی ہماری خوش فہمی یا ہمارے عقیدہ نہیں ہے. یہ ناپ تول چکے ہیں، جبھی تو ہم سے ڈرتے ہیں بلا وجہ. بالکل ہم سے بھائی ہم ہماری صلاحیتوں سے آپ ڈرین کر لیتے ہیں. ہمارے صلاحیت باصلاحیت والے لوگ لے جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ہے تانا ہم کو دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ تو کمین اور گری ہوئی قوم ہی نہیں ہے کوئی. بالکل ایسی ہے. جی آپ بالکل نہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. اور مین چیز یہ ہے کہ آپ نے ہم اس لیول پہ آ سکتے ہیں. یعنی جس طرح سے ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، وہی لوگ ہمیں سپورٹ کریں، وہی لوگ آ کے اس گھر کو بہتر کریں. ہوش نہیں ہے نا. یہ سب پیسہ ایسی چیز ہے، سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ دولت کا دھوکہ لگ گیا ہے. اس سے نکل کے بھی تو بہت ساری دولتیں ہیں. تو آپ پہلے بھی تو ہم عزت سے رہتے تھے. اب ہم اپنی بحالی کا کوئی شعور تو ہم میں آئے. دیکھیں وہ تو انسان، ہم بغاوت کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. نہیں. ہم کسی کو مار پیٹ تو ہماری تو ہسٹری میں ایسا نہیں ہے کہ جنگ عظیم جو آپ نے ایک پروگرام میں مثال بھی دی، اتنی جنگیں ہم نے لڑی. ہم نے کروڑوں لوگ جو ہے وہ مرڈر ہوئے اور مرے اور بالکل ختم ہو گئی، نسلیں ختم ہو گئی. اس میں تو ہمارا کوئی ہاتھ نہیں. ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بالکل ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارے پاس جو مسائل کے حل ہیں وہ سب کو افیکٹ کریں گے، سب کی بہتری کے لیے. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے انسانیت کے لیے. صرف مسلمان نہیں، ہم سب انسانوں کو انسان کا درجہ دیتے ہیں. یہ جب ہم مسلمان انسانیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے نبی کا بھی حوالہ، ہمارے اللہ کا بھی حوالہ، ہماری فکر کا حوالہ ہم کیوں نہیں دے پاتے؟ یا ہم اس میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کہاں کمزور پڑ رہے ہیں. اور یہ رکھے رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری عالم انسانیت تو بہت چھوٹی ہے چیز ہے. بالکل. دیکھیں یہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ وہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. ان کو ان چیزوں کا سمجھ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اسلام کے پاس جو آنسرز ہیں آج کل کی پرابلمس کے لیے، وہ سب کو ایکولی افیکٹ کریں گے اور بہتری کے لیے کریں گے. لیکن وہ یہ چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ جو گڈ اینڈ ایول کی جہاں پہ بات ہوتی ہے، جو ایول ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ سب اس لیول پہ آ جائے. ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے زیرو سم گیم ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہار اور میری جیت. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب جیتیں. ہم چاہتے ہیں ہم سب جنت میں جائیں، یا ہم سب جو ہے اس دنیا میں بھی ہمیں خیر ملے، آخرت میں بھی خیر ملے. وہ ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ کسی کو شیئر کریں گے تو ہمارے اس میں کمی آ جائے گی. ابلیس ہے جی، ایول. ایول اس کا مطلب جو ہے، اس کا مصدر اور اس کا جو ڈیفائن اگر کہیں تو مایوسی پھیلانے والا، دوسروں کو مایوسی ڈالنے والا. شیطان کا سارا کام ہے یہ نا. اچھے خاصے انسان کو جو ہے دماغ خراب کر دیتا ہے، الجھنوں میں پھنسا دیتا ہے، اور اس کو گرا کے خدا کی رحمت سے دور کر لیتا ہے، اور وہ طبقات ختم کر دیتا ہے. اچھائی اللہ کچھ بھی اس کو نظر نہ آتی ہے. تو یہ جب ہم اس درجے پہ پہنچتے ہیں تو ابلیسی کام کو ہم سمجھنے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ابلیسی کام کبھی نہ کبھی کھل کے سامنے آئے گا، ہم برباد ہو جائیں گے. تو ہم جو ہے رحمانی کاموں کی طرف، جسے گڈ کہتے ہیں، اس کے لیے ہم اتنے ڈرتے اور ہماری تیاری نہیں ہے. سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے. بالکل سب سے بڑا المیہ یہی ہے. اور ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان سب چیزوں کی لائک سپورٹ ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کون سی چیز صحیح ہے. ہمارے سامنے فرقان ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں. دیکھیں باقی اقوام جو ہے کھلی کتاب ہے ہمارے پاس. اگر آپ دیکھیں ساؤتھ امریکہ یا افریقہ، جہاں پر مذہب سے لوگوں کا اتنا تعلق گہرا نہیں ہے، ان سے یہ نہیں ڈرتے. ان کو ڈر ہم ہی سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ایکسس ہے وہ کسی اور کے پاس ایکسس نہیں. ڈر کیسے دور کریں؟ ڈر اسی طرح دور کریں گے جب ہم اپنی ہی چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور ہم بتا دیں کہ بھئی نہیں، ہم کوئی ایول نہیں ہے، ہم تباہی نہیں پھیلاتے، ہم جنگ عظیم ہم نے برپا نہیں کرنی ہے. ان کو نہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہم جنگ عظیم کریں گے. ان کو اس بات کا بالکل بھی ڈر نہیں ہے. ان کو صرف اس بات کا ڈر ہے کہ ہم ان لوگوں کو پھر یہ اوپر آ جائیں گے. ان کو وہ کنٹینیو کرنے نہیں دیں گے جو یہ کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی تک.
ان کو اس بات سے ہم سے ڈر نہیں ہے کہ دیکھیں صلاح الدین ایوبی جب آئے تھے انہوں نے یہاں پر جیروسلم فتح کیا واپس, انہوں نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا کہ بھئی ہم آپ سے ہم نے یہ لے لیا, اب آپ فری ہیں, آپ جا سکتے ہیں, ہمیں آپ سے کوئی ویسے پرسنلی طور پہ کوئی دشمنی نہیں ہے, جو ہم نے کیا آپ نے کیا ہم اس کو معاف کرتے ہیں. بہترین انہوں نے اقدار بنائی کہ جو رش کرتے تھے کیسے حکمراں میں نصیب ہوئے. بالکل. اور آج ہم ان کے یہ جو ہمارے حکمراں ہیں, جو ان کے ہمارے جو یہاں کے حکمراں ہیں وہ بھی ان کے ایجنٹ ہیں, ہم ان سے خوف زدہ رہتے ہیں, لعنت ملامت کر رہتے ہوں گے, نفرین نفرین نفرین. ارے بھائی تو ہمارے لوگ ہو نا, تو ہمارے پیغام جو ہمارے پاس ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر جب ہمارے لوگ ہم بات کرتے ہیں نا, یہاں پر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام سے قصہ جو ہے نا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ نے جو ہے نا تو وعدہ کیا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ آپ کا یعنی اس کو یہ فسادی کا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ اس کی حمایت نہیں کی جاتی. ہاں اس کو کہتا ہے انہو عمل غیر صالح میں جو ہے نا اس کو نہیں اٹھایا. ہاں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے انہو عمل غیر صالح, یعنی وہ اس کیٹیگری میں ہی نہیں آتا, یعنی جو میرا وعدہ تھا وہ اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے. صالح آئیں گے, ٹھیک ہے نا, بالکل غیر صالح جی غیر صالح نہیں آئیں گے. تو یہ چیز بہت بڑی چیز ہے, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو ہمارے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو بیسکلی کیا کہتے ہیں ویک لنکس ہیں یا وہ کمزور ترین, وہ بیسکلی ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی کشتی ہے نا جس میں اگر لیٹس سے کہ اوپر اور دو اس کے وہ ہیں ڈیکرز یا ڈیکس ہیں, ٹھیک ہے نا, اور نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے اور اوپر والوں کے پاس پانی ہے, وہ نیچے والے اوپر والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پانی دے دیں, تو ان کو لگا کہ بھئی اچھا نہیں لگتا, ہم بار بار ان سے کہتے ہیں ہمارے پاس نیچے پانی, ہم اسی میں سوراخ کر کے پانی نکال دیتے ہیں, لیکن اس سے تو کشتی ڈوب جائے گی. جی بالکل بیوقوفی والی بات ہے. تو وہی چیز ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر ایسے جو عناصر ہیں جو ہمیں اور اندر سے مزید کھوکھلا کر رہے ہیں, ان کو بیسکلی ہمیں بیسکلی یا تو ریپلیس کرنا چاہیے یا ان کو ایڈوائز کرنی چاہیے کہ بھئی یہ جو چیز آپ جس رستے پہ آپ جا رہے ہیں اس سے ہم سب کو نقصان ہوگا. عدنان مرزا صاحب, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے اور یہ جو تفہیم آپ دیتے ہیں, جو فہم آپ فراہم کرتے ہیں, اس سے ہمیں روشنی ملے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہ ہم قسط وار بھی سلسلہ رکھیں, اور یہ دوسری قسط پہ جب بھی ہماری آئے تو ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں. ناظرین, کافی ہم نے بات کی ہے, بہت ساری باتوں پر ہم نے سوالات بھی اٹھائے, اس کے جوابات بھی اطمینان بخش, لیکن ایک کہنا ضرور یہ ہے کہ سوال اٹھے, جواب ملے, لیکن آپ بھی جو ہے ہمیں غور کرنا ہے, اور اگر ہمیں سوچنا ہے, اگر ہم سوچ سکے تو پھر تو راہ آسان ہے ہمارے لیے. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے معزز مہمان عدنان مرزا کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنی دوسری قسط میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.